انویسٹیگیشن ونگ اقبال ٹاؤن لاہور نے مختلف کارروائیوں کے دوران اندھے قتل سمیت سنگین نوعیت کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نواکوٹ پولیس نے کینیڈین نیشنل شہری کو قتل کروانے والی بیوی کو آشنا اور اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ ماہ مارچ میں 11 ڈکیت گینگز کے 30 ملزمان کو گرفتار کیا جو سابقہ ریکارڈ یافتہ۔ دوران تفتیش ملزمان 37,02,000 روپے مالیت کے 3 عدد موٹر سائیکلز، 2 موبائل فونز، 12 پسٹل اور 35 ضرب گولیاں برآمد کی۔ انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹاؤن ڈویژن لاہور نے مختلف کارروائیوں کے دوران اندھے قتل سمیت سنگین نوعیت کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نواکوٹ پولیس نے کینیڈین نیشنل شہری کے قتل کروانے والی بیوی کو آشنا اور اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لی۔ ان خیالات کا اظہار ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن ڈویژن لاہور مغیث احمد ہاشمی نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کینیڈین نیشنل علی رضا کے قتل کے کیس میں ایسا لگتا تھا موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر قتل کیے جانے کی واردات نظر آتی تھی، لیکن میں نے ڈی ایس پی نواکوٹ حافظ مجاہد حسین اور انچارج انویسٹیگیشن راشد کو ہدایت کی کہ اندھے قتل کو فوری ٹریس کیا جائے۔ شب و روز کی محنت کے بعد سراغ لگایا گیا کہ مقتول علی رضا کو اس کی اپنی بیوی کنوت علی نے اپنے آشنا عمیر اور مصطفیٰ کے ہاتھوں قتل کروایا۔ مقتول علی رضا نے 5-6 سال قبل ملزمہ کنوت سے شادی کی تھی اور کنوت کے بطن سے 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ مقتول علی رضا اور اس کی بیوی ملزمہ کنوت دونوں کینیڈا کے PR ہولڈر ہیں۔ ملزمہ کنوت اور ملزم عمیر دونوں سابقہ کلاس فیلو اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ انیشلی ملزمہ کی طرف سے ریلیکٹنس تھی اور اس نے کہا کہ لاعلمی کا اظہار وہ کر رہی تھی، لیکن اس کے فون سے ہم نے جب چیک کیا تو اس نے اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ چیز تھی جس نے ہمیں سسپیشن ریز کیا کہ اس نے فون کا ڈیٹا کیوں ڈیلیٹ کیا ہے۔ اس رات ملزمہ کی ٹیلی فون پہ جو رابطے ضرور ہوئے تھے دیگر لوگوں کے ساتھ، جب اس کی والدہ کا نمبر چیک کیا گیا تو وہ والدہ کا نمبر استعمال ہوا تھا عمیر سے رابطے کے لیے۔ جب وہ ایک سسپیشیس نمبر ہمارے پاس آیا تو ملزمہ نے ڈینائی کیا کہ وہ نمبر کس کا ہے۔ کچھ ریکارڈ ہمیں کینیڈا کے نمبرز کا بھی ملا۔ جو آفینڈرز ہیں ہمارے ملزمان، ان کا یہ خیال تھا کہ کینیڈا کے کیونکہ نمبرز ہیں تو پاکستان کی پولیس ان نمبرز کو ٹریس کرنے میں یا اس کا ریکارڈ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، لیکن انچارج انویسٹیگیشن DSP کنسرن کی ایفرٹ تھی کہ ہم نے اس میں سے سسپیشیس نمبر نکالا۔ اسے جب ہم نے فون کا ڈیٹا ریسٹور بھی کیا جو ڈیلیٹ ہو چکا ہوا تھا وہ ہم نے ریسٹور کروایا، تو اس میں چیز سامنے آئی کہ ایک ہوٹل میں اسٹے کیا گیا۔ ملزمہ ڈائریکٹ پاکستان آتے ہی اپنے گھر نہیں آئی بلکہ ہوٹل میں اس نے اسٹے کیا ہے۔ اس ہوٹل سے جب ہم نے ویئر اباؤٹس ان کے لیے اور وہاں سے ہم نے انٹیروگیٹ کیا اور انویسٹیگیٹ کیا تو فوٹیجز میں ہمیں ملزمہ کا اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پر جانا نظر آیا۔ ملزمہ کنوت اور ملزم عمیر نے مقتول علی رضا کو قتل کرنے کا پلان بنایا اور مصطفیٰ کو ساتھ شامل کر لیا۔ ملزمان کو CCTV کیمروں اور IT ایکسپرٹ اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا، جبکہ انہوں نے بتایا کہ ماہ مارچ میں 11 ڈکیت گینگز کے 30 ملزمان کو گرفتار کیا جو سابقہ ریکارڈ یافتہ۔ دوران تفتیش ملزمان 37,02,000 روپے مالیت کے موٹر سائیکلز، 22 موبائل، 12 پسٹل اور 35 ضرب گولیاں برآمد کی گئی۔ سبزہ زار انویسٹیگیشن پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 ممبران کو گرفتار کر کے 3 موٹر سائیکلز، 12 موبائلز اور 9,05,000 روپے کی نقدی برآمد کی۔ دوران تفتیش ملزمان سے 26 مقدمات ٹریس کیے گئے۔ انویسٹیگیشن پولیس ساندا نے ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 12 موبائل فونز، 2,37,000 نقدی برآمد کر لی۔ صحافیوں کے سوالات کے جوابات کے دوران انہوں نے کینیڈین نیشنل علی رضا کے اندھے قتل کے سوال پر کہا کہ ملزمہ نے کینیڈا سے شوہر کو لاہور یہ کہہ کر بھیجا میں 1 ہفتہ بعد لاہور پہنچ کر تمہیں سرپرائز دوں گی۔ ملزمہ کا رابطہ اپنے آشنا عمیر سے رہا۔ ملزمہ نے کینیڈا سے لاہور کے مقامی ہوٹل میں 1 دن کے لیے آن لائن کمرہ بک کروایا اور لاہور ایئرپورٹ سے عمیر ہوٹل لایا جہاں انہوں نے مقتول علی رضا کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اس حوالے سے DSP حافظ ماجد حسین کا کہنا تھا کہ ملزمان نے سائنٹیفک انداز سے اندھے قتل کو ڈکیتی کی واردات کا رنگ دیا، لیکن ملزمہ کے موبائل ڈاٹا نے اس کے گنہگار ہونے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ جیسے کہ آپ کو SP صاحب نے بتایا ہے، اس میں یہ تھا کہ جو بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ ڈکیتی ہے، لیکن جب اس کا ہم نے اس کی پاکٹس میں دیکھا تو اس کے کچھ کینیڈین ڈالر اس کی جیب میں تھے اور کچھ روپے بھی تھے، 1,000 14 15,000۔ اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ اگر کوئی ڈاکو ہوتا تو وہ ساری چیزیں لے کے جاتا۔
मुलजमा कनूत ने शौहर को रात 1 बजे करीबी होटल से खाना लेने भेजा। वापसी पर मुलजमान जो घात लगाए बैठे थे गली के कोने पर पहुंचते ही अली रजा के दिमाग में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम उमैर और मुस्तफा जूतों का काम करते हैं, जबकि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काजमी, न्यूज़ महल टीवी लंदन।